مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ تو یہ جو نماز ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل کیوں ہے اور کیوں اتنا قرار دیا گیا اس کو؟ کیونکہ جتنی بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہے اتنے ہی اس کے آداب ہوا کرتے ہیں، اتنے ہی اس کا مقام اور مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر تاریخ کا مطالعہ نہ کریں بلکہ احادیث کی روشنی کے اندر دیکھیں، ذخیرہ احادیث کے اندر کتنی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، اور قرآن عظیم کے اندر آپ کو مل جائے گا اس نماز کا تذکرہ اور ذکر۔ کیونکہ جتنے بھی اللہ کریم نے احکامات نازل فرمائے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے، وہ سارے کے سارے اس دنیا کے اندر دیے، اس زمین کے اندر دیے، فرش پر دیے۔ لیکن اللہ کریم نے جب نماز کا تحفہ دیا تو یہ اپنے پاس عرش پر بلا کر دیا، تو کتنی اہمیت کی چیز ہوگی یہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بندہ کسی کو خطوط کے ذریعے سے، کسی کو کسی لفافے کے ذریعے سے کوئی چیز بھجوا دیتا ہے، اس کو پیغام بتا دیتا ہے یہ فلاں کام ہے تیرے ذمے، یہ چیز ہے، یہ میری طرف سے پیغام ہے۔ ایک یہ صورت ہوتی ہے، ایک یہ صورت ہوتی ہے اس شخص کو جس کو کوئی چیز دینی ہو، اس کو اپنے پاس اپنے آفس کے اندر، اپنے بہترین گھر کے کمرے کے اندر سے اندر اس کو بلایا کرتے ہیں، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، جب جا کے اس کو کوئی چیز اس کو بتلانی پڑتی ہے۔ تو بیعینی اسی طریقے سے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جب یہ حکم اور یہ فرمایا کہ ایک فریضہ عطا فرمایا، بڑی اہمیت کا حامل یہ فریضہ اور یہ عمل تھا، اس لیے اللہ کریم نے اس اپنے محبوب کو زمین سے اٹھایا، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا، عرش معلی، وہاں پر اللہ کریم نے اپنے پاس بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد تمام تر راز و نیاز کی باتیں ہوئی، پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بہترین طریقے سے تحفہ دیا، کس کی شکل میں؟ نماز کی شکل۔ تو آپ کو اندازہ اس چیز کا آپ نے کر لیا ہوگا کہ کتنا اہم حکم ہے اللہ کریم کی طرف سے، جس کے بارے میں قرآن عظیم میں 700 مرتبہ فرمایا کہ نماز 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 کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اور احادیث میں کتنی مرتبہ نماز کے بارے میں آیا۔ تو کتنی اہمیت کی چیز ہے یہ کہ جس کے بارے میں قرآن عظیم بار بار ارشادات کے اندر ہمیں بتلا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کی احادیث مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہی اس طرف کہ نماز نماز نماز، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو مت چھوڑنا، یہ نماز بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ تو ان تمام تر احادیث اور تمام تر اللہ رب العالمین کے ارشادات سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بڑی فرمایا کہ یہ اہمیت کی حامل چیز ہے، اتنے ہی بڑے اس کے آداب ہیں، اتنے ہی بڑے اس کے احکام ہیں، اس پر ہم پر لاگو ہوتے ہیں واجب کی صورت میں اور فرض کی صورت میں۔ جو بندہ اس نماز کو ادا نہیں کرتا، جو بندہ یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے اتنی ہی زیادہ وعیدات ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے دھمکی ہے، ان کی طرف سے وعید ہے، ڈراؤ ہے، ان کو بتلانا ہے کہ تنبیہ کرنا ہے کہ آپ اگر نماز کو چھوڑیں گے تو کسی بھی کام کے نہیں ہے۔ ایک روایت میں تو اللہ کے رسول نے انتہا کر دی، فرمایا لا سہما لمن لا صلاۃ له، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له، کہ اس شخص کا اسلام میں ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے جو کیا نام ہے نماز نہیں پڑھتا۔ اندازہ لگاؤ، ذرہ برابر، لا سہمہ کا لفظ استعمال فرمائے کہ اس کا اسلام میں ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے، دین کی عمارت ہے، یہ نماز ہے۔ اگر ان پلر کو ہٹا دیا جائے کسی عمارت سے، ان دیواروں کو ہٹا دیا جائے تو اوپر سے جو آپ کی عمارت ہے نا، یہ مدرسہ ہے، یہ مسجد ہے، یہ بلڈنگ ہے، پوری کی پوری ڈھا جائے گی، گر جائے گی۔ جس طرح بغیر پلر کے، بغیر دیواروں کے ایک عمارت قائم نہیں رہ سکتی، بیعینی اسی طریقے سے اسلام بھی اگر ہمارا یہ دین ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، بالکل اپنی جگہ پر قائم رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا اہتمام ہو۔
اللہ کے رسول نے یہ مثال دے کر انسانوں کو بتلایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر کی مانند ہے، دیواروں کی مانند ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اس نماز کو قائم کیا، جس نے اس نماز کا اہتمام کیا، جس نے اس نماز کو بہترین طریقے سے ادا کیا، اس کے وقت کے اوپر فرمایا کہ اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس شخص نے اس نماز جیسے بہترین اور اہم فریضے کو چھوڑ دیا، اس نے گویا دین کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا، کیا فرمایا کہ دین کو گرا دیا، اٹھا کے گرایا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت سے دیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کو گرایا جاتا ہے تو اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ کیسی دی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ سمجھو اپنے ہاتھ سے، اپنے اعضاء سے، اپنے جسم سے، اپنے فرمایا کہ زبان حال سے یہ باور کروا رہے کہ میں دین کو گرانے والا ہوں۔ اب میں اور آپ اپنے اس 5 فٹ 6 فٹ کے جسم کے اندر، اپنی اس مختصر سی زندگی کے اندر میں اور آپ تھوڑا سا نظر ثانی کریں، گویا کہ آیا میں اور آپ کس میں شامل ہیں؟ آیا اپنے اس دین اسلام کو قائم رکھنے کے اندر یا گنانے کے اندر؟ اگر میں اور آپ اس دین اسلام کو قائم رکھنے کے اندر اللہ کریم کی نظر کے اندر شمار ہونے تو خدا کی قسم اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ سے استقامت مانگنی چاہیے۔ ربا تیرا شکر ہے جس مقصد کے پیدا فرمایا اس کے اندر میں اور کامیاب ہوں۔ اللہ نہ کرے اگر اس میں کامیاب نہیں ہے، ہم گرانے کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور شمار کیے جا رہے ہیں، تو پھر میں اور آپ توبہ استغفار کریں اور آج ہی سے تہیہ کریں، ارادہ کریں، نیت کریں، عزم کریں کہ ہم نے کوئی بھی نماز اپنی زندگی کے اندر چھوڑنی نہیں ہے۔ اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک شخص تھا، وہ کہیں نوکری کیا کرتا تھا، تو اس کی بہن کا انتقال ہو گیا، اس کی ہمشیرہ کا۔ تو ان کے گھر والوں نے پیغام پہنچایا کہ ایسے ایسے تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں گھر پر۔ وہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر گھر پر آ گیا، اپنی بہن کے تدفین میں، تجہیز میں، تکفین میں لگ گیا، یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ گیا۔ اپنی بہن کو اس نے قبر کے اندر اتارنے کے بعد دفن کر دیا، مٹی وغیرہ سب کچھ ڈال دی، سب کچھ ہو چکا، واپس ہونے لگے، سارے چلے گئے۔ پھر گھر پر پہنچا تو اس نے دیکھا ہے کہ یار میرے جو کاغذات تھے، ضروری کاغذات میری جیب کے اندر تھے، وہ تو قبر میں گر گئے۔ جب میں جھکا تھا میری جیب کے اندر تھے، وہ قبر کے اندر گر گئے۔ اب اس نے فوراً علماء سے رابطہ کیا، مفتیان کرام سے مسائل کے حوالے سے آگاہی لی کہ اب میرے یہ ضروری کاغذات ہیں، ان کو نکالنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو علماء نے کہا کہ اگر آپ کے ضروری کاغذات ہیں تو آپ ایک طرف سے اس قبر کو کھود لو، ابھی تو کچی ہے، کھودنے کے بعد اپنے کاغذات جو نکال لیں اس کے اندر سے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں اس قبر پہ گیا اپنی بہن کے ہاں، تو فرمایا میں نے قبر کھودنے کی کوشش کی، جیسے ہی کھودا فوراً سوراخ ہوا، اس کے اندر تو آگ دھڑک رہی تھی، شعلہ زندی خطرناک طریقے سے۔ وہ میری بہن چیخو چلا رہی تھی اور بے عجیب طریقے سے اس کی آوازیں آ رہی تھی۔ کہا میں نے کاغذات لینا تو ظاہر سی بات ہے کہ میں خود گھبرایا، میں نے ایسی قبر کو چھوڑا، بھاگ کر گھر پر آ گیا اور میں نے اپنی والدہ کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا۔ میں نے کہا پوچھا کہ میری بہن کا آخر ایسا کیا کام تھا، وہ کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس پر یہ عذاب ہو رہا ہے؟ میں اس کی قبر کے اندر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اور تو کچھ مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ تمہاری بہن نماز میں بہت سستی کرتی تھی، نماز کو اس کے وقت پر نہیں پڑھتی تھی اور نماز کو چھوڑ دیا کرتی تھی، تمام تر دنیا کے کاموں کو ترجیح دیتی تھی لیکن نماز کو پیچھے چھوڑ دیا کرتی تھی۔ کہا کہ اچھا اسی وجہ سے اس پر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، نماز کو چھوڑنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ سب سے پہلے کل قیامت کے روز جس چیز کا حساب کتاب ہوگا وہ کیا ہوگی؟ نماز۔ فإن صلحت صلح سائر عملی، فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نماز مکمل اور کامل نکلی تو باقی سارے کے سارے اعمال مکمل و کامل نکلیں گے۔ اللہ نہ کرے وإن فسدت، اگر نماز نامکمل ناقص نکلی تو فسد سائر عملی، سارے کے سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ اب میں اور آپ دیکھیں ہماری زندگیوں کے اندر نماز ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے اللہ کا شکریہ ادا کریں، اگر نہیں ہے تو خدا کی قسم نظر ثانی کریں۔
نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے شامل ہوں۔ اور آئیے جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو حقیقت میں اپنی تربیت کے لیے اللہ کریم رمضان عطا فرماتے ہیں۔ نہ پڑھنے والے بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، مسجدوں سے دور قریب آ جاتے ہیں، قرآن سے دور قریب آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے کسی سے لڑے ہوئے تو صلح کر لیتے ہیں۔ یہ بہترین مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اسی طریقے سے رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اتنی اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خیروں کا نزول ہوتا ہے، جس کی میں اور آپ فرمائے کہ اس کی انتہا اور اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بس اللہ رب العالمین سے دعا یہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم ہمارا مدرسہ بہت مختصر سا ہے، چھوٹا سا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو مدرسہ چھوٹا سا ہے اس کے باوجود مدرسے کے اندر جگہ خالی، یہ ہمارے محلے کے اندر اتنے افراد ہیں کہ اگر ان کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا جائے ہمارے تینوں جو منزلیں مدرسے کی بھر جائیں، جگہ نہ رہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ نماز سے دوری ہے؟ تمام تر ہمارے کام دنیا کے اپنے وقت پر ہونے، اگر کسی چیز میں کمی نظر آ رہی ہے تو نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، دینی امور کے اندر کمی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔